اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، آج کی یہ مجلس اس 19ویں آیت سے متعلق ہے جو مرزا قادیانی کا وفات مسیح پہ استدلال ہے، اس کی آغاز سے ترتیب میں 29ویں آیت ہے، اور چونکہ اس میں ہم نے بتایا کہ 7 حضرت عیسیٰ سے متعلق ہیں، 3 سابقہ انبیاء سے، اور 20 وہ آیات جن میں سے 19ویں ہے کسی نبی سے تعلق نہیں رکھتی، نہ عیسیٰ سے علیہ السلام، نہ سابقہ سے علیہ السلام. اور یہ آیت سورہ حشر کی ہے، جس کا سادہ ترجمہ یہ ہے: اور جو کچھ تمہیں دیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے لو، اور جس سے وہ تمہیں روکیں اس سے بعد رہو. یہ سورہ حشر کی 7ویں آیت ہے. مرزا صاحب کا عام اسلوب یہ ہے، وہ کسی بھی آیت جس سے وہ استدلال کرتے ہیں اس سے سابقہ آیت کو نہیں پڑھتے، کیونکہ انہوں نے سیاق کا خیال ہی نہیں رکھنا ہوتا. وہ تو قرآنی آیات کو اپنے مطلب براری کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے وہ آیت کا اگلا پچھلا حصہ یا آیت کا سیاق و سباق ملحوظ خاطر نہیں ہوتا. کیوں کہ اگر کسی متکلم کے کلام کا سیاق و سباق سمجھا جائے، دیکھا جائے، نظر کی جائے اس پہ کہ کس سیاق میں اس نے یہ کلام کہی ہے، تو پھر کلام کا مطلب صحیح سمجھا جاتا ہے. اور مرزا صاحب کی یہ غرض ہے ہی نہیں. ان کی غرض یہ نہیں کہ وہ مراد قرآنی کو بیان کریں، وہ معانی قرآن کو لوگوں کے سامنے رکھیں، وہ آیات کی تفسیر کو کریں، بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ آیات قرآنی میں الحاد کریں اور اپنے مقصد کے لیے انہیں استعمال کریں. یہ بنیادی طور پہ جس شخص کا ہدف ہو اس کا کیا کام ہے کہ وہ قرآن کو سیاق و سباق سے دیکھے. اب آپ دیکھیں، اس کا ترجمہ ہم نے بتایا سادہ سا: اور جو کچھ تمہیں رسول دیں اسے لے لو، اور جس سے روکیں اسے باز رہو. مرزا صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہیں یعنی رسول جو کچھ تمہیں علم و معرفت عطا کرے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے وہ چھوڑ دو. اب آپ دیکھیں کہ اس میں علم و معرفت کا کہیں ذکر نہیں، یہ مرزا صاحب کا اپنی طرف سے اضافہ ہے. قرآن کریم میں اس نص میں اللہ نے مطلقاً کہا ہے، عموماً فرمایا کہ جو کچھ بھی اللہ کے نبی تمہیں دیں اسے لے لو، کوئی قید نہیں. کیوں کہ اللہ کا رسول تو ہے ہی منبع علوم، وہ جو تمہیں دے گا وہ علم ہوگا. اگر اللہ کا رسول یہ بتائے کہ عیسیٰ اوپر گئے، عیسیٰ آسمان میں ہیں، اور عیسیٰ نے مجھے بتایا کہ میں قتل دجال کے وقت اتروں گا،
اور عیسیٰ دوبارہ آئیں گے اور اس پہ قسم بھی کھائیں رسول اللہ، اور پھر دنیا کے حالات یہ ہوں گے۔ تو یہ مومن کا کام ہے کہ اسے مضبوطی سے تھامیں جیسے کہ ہم نے اس کو تھاما ہوا ہے۔ اب مرزا صاحب اگر صرف اس آیت کو پورا پڑھ لیتے، اب یہ پوری آیت ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں۔ یہ آیت غنیمت کے اموال کے حکم کو بیان کرنے کے لیے آئی۔ اللہ نے فرمایا مسلمانوں کو خطاب ہے، اہل ایمان کو، کیا وما افاء اللہ علی رسولہ، اور جو اللہ نے اپنے رسول کو دیہات والوں کے لیے، اہل قرآ دیہات والوں کے لیے، بستی والوں کے لیے مفت دلا دیا، جنگ نہیں کرنا پڑی، یہ مال فہ ہے۔ اب مال فہ کا کیا حکم ہے؟ فرمایا فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، وہ اللہ اور اس کے رسول اور قریب قرابت داروں کے لیے ہے، وَالْيَتَامَى والمساکین، اور یتیموں اور مسکینوں کے لیے ہے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے ہے۔ آگے فرمایا کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ وہ تمہارے دولت مندوں میں نہ پھرتا رہے، یعنی مال جو ہیں وہ ان سبھی کو تقسیم کرنی ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف دولت مند مال کو لے لیں۔ اب یہ اللہ کا حکم رات صحابہ کو اس مال کی تقسیم کے بارے میں ہو رہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعلیمات کے مطابق پھر تقسیم کر دیا۔ کسے کیا؟ کچھ حصہ اللہ کا، کچھ اللہ کے رسول کا، کچھ قرابت داروں کا، کچھ یتامہ و مساکین کا، کچھ مسافروں کا۔ اب مال سب میں حرکت میں آ گیا، اور ویسے بھی اسلامی معیشت کی یہ ریڑھ کی ہڈی ہے کہ مال پہ ایک طبقہ قابض نہ ہو، اغنیاء اور بڑے لوگ، اور پھر عام پبلک کو پریشانی ہوتی ہے، وہی بڑے طبقے، اونچے طبقے مال کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ بہرحال یہ آیت پوری ہے۔ اب دیکھیں اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں وما آتاکم الرسول، اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں اسے لے لو، اور جس سے روکیں اس سے باز رہو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ سخت پکڑ والا ہے۔ اب یہ ہے آیت جسے مرزا صاحب نے حضرت عیسیٰ کی وفات کے لیے استعمال کیا ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیں، بلکہ اس آیت کو پورا انہوں نے پڑھا ہی نہیں، آخری حصے کو لیا، ہم نے پورا آپ کو سنا دیا۔ اب اس آیت میں کہاں عیسیٰ کا ذکر ہے؟ صراحتاً نہیں، عبارتاً نہیں، دلالتاً نہیں، اقتضاءً نہیں، اشارتاً نہیں، کسی درجے میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس آیت میں نہیں ہے۔ مگر مرزا صاحب نے کیسے کیا یہ بھی ہم سمجھتے ہیں انہی کی زبانی، تاکہ قادیانی مربی حضرات بھی سمجھ جائیں کہ ہم جب کسی مسئلے میں ان پہ رد کرتے ہیں تو ان کی رائے کو پورے طور دیانتداری سے پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن کریم کے ساتھ حدیث کو ملایا جائے، اور واقعی یہ تو ہمارا سبھی کا ایمان ہے کہ قرآن کا بیان جناب رسول اللہ کا فرمان ہوتا ہے، بیان قرآن اللہ نے آپ کو سکھایا،
جیسے اللہ نے قرآن آپ کو سکھایا، ان علینا جمعہ و قرآن، وہی کو جمع کر کے آپ کی زبان پہ جاری فرمایا، دل میں محفوظ فرمایا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ بیان بھی اس کا ہمارے ذمہ، وہ بھی سکھایا۔ تو ہم تو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ حدیث رسول بیان قرآن ہے، وہ محبت قرآن کی تفسیر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں مرزا صاحب کہ دیکھیں اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ جو رسول دیں وہ لے لو۔ اب رسول نے ہمیں یہ 2 حدیثیں دی ہیں جن سے مفاد مسیح ثابت ہوتا ہے۔ اب آپ پہلے اچھی طرح سے سمجھ لیں مرزا صاحب کے استدلال کو، تاکہ پھر پوری طرح اس پہ رد کریں۔ اب مرزا صاحب اس میں ایک ابو ہریرہ کی حدیث کو لائے ہیں رضی اللہ عنہ۔ اس میں آپ نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70 واقلهم یجاوز ذلک۔ یہ ترمذی نے ابن ماجہ نے روایت کی ہے۔ اردو ترجمہ یہ ہے کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 برس کے مابین ہیں، اور ان میں سے تھوڑے ہی اس سے تجاوز کریں گے۔ اب آپ دیکھیں ایک یہ حدیث ہے، اب اس کو کیسے مرزا صاحب نے اپنے لیے استعمال کیا، یہ مرزا صاحب کی زبانی ہی سنی ہے۔ وہ کہتے ہیں اظہار اوہام صفحہ 255 میں، ظاہر ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم اس امت کے شمار میں آ گئے ہیں۔ پھر اتنا فرق کیوں کر ممکن ہے کہ لوگ تو 70 برس تک نہ پہنچیں، لوگ تو 70 برس تک مشکل سے پہنچیں، اور ان کا یہ حال ہو کہ وہ 2000 کے قریب ان کی زندگی کے برس گزر گئے اور اب تک مرنے میں نہیں آتے، بلکہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں آ کر پھر 40 یا 45 برس زندہ رہیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بیان میں آتا ہے یہ کس کی طرف سے ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ جب مرزا صاحب نے اس ضابطے کو مان لیا کہ جو اللہ کے رسول دیں، تو یہ اللہ کے رسول نے دیا ہے کہ عیسیٰ ان کا رفع ہوا، عیسیٰ آسمان پہ زندہ ہیں، اور معراج کی رات ان سے ملے بھی آپ، اور انہوں نے بتایا بھی کہ قتل دجال کے وقت میں اتروں گا۔ پھر رسول اللہ نے خبر بھی دی، پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ اتنے سال زندہ رہیں گے، یولد لہو یتزوج، شادی کریں گے، یولد لہو ان کی اولاد ہوگی، اور پھر یہ بھی خود حضور نے ہی بتایا کہ وہ میرے ساتھ روضے میں دفن ہوں گے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ یہ بات تو مرزا صاحب نے کہا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں دی کہ 60 سے 70 سال تک عمریں ہوں گی، تو یہ سارا کچھ بیان یہ کس نے دیا؟ مولویوں نے دیا؟ یہ ہم لوگوں نے لوگوں کو بتایا؟ مربیوں نے بتایا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح متصل مرفوع روایات نے مسلمان امت کو دیا، اس لیے مسلمان نے مضبوطی سے اس کو تھاما ہوا ہے۔ رہا یہ بات مرزا صاحب کا استدلال، تو اس کا ہم جواب بعد میں دیتے ہیں۔ دوسری حدیث حضرت جابر کی، عن جابر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قبل ان یموت بشہر، ایک مہینہ وفات سے پہلے آپ نے یہ فرمایا کہ تم تسألون عن الساعہ، کہ تم قیامت کا پوچھتے ہو، وَإِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، وَأُقْسِمُ بِاللَّهِ، اور میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، مَا عَلَى الْأَرْضِ مِن نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ، کہ دنیا پہ کوئی جاندار ایسا نہیں، یاتی علیہا مئۃ سنۃ، جس پہ 100 برس آئے
وہی حیۃ اور وہ زندہ ہو۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے مرزا صاحب کیسے استدلال کرتے ہیں، یہ بھی انہی کی زبانی سنی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ جو شخص زمین کی مخلوقات میں سے ہو، یہ دیکھیں دجل مرزا صاحب کو، حدیث میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا، اللہ کے رسول نے حدیث میں یہ فرمایا کہ اس صفائے ارضی پہ، اس زمین پہ، اس سرزمین پہ جو زندہ ہے، مرزا صاحب نے پچر یہ لگائی کہ جو شخص زمین کی مخلوقات میں سے ہو۔ یہ کیوں پچر لگائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو زمین پہ ہے ہی نہیں، وہ تو آسمان پہ ہے، وہ تو اس حدیث کے مضمون میں ہی نہیں آتے، مگر مرزا صاحب اپنے آپ کو ذہین سمجھتے ہیں، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اس سے خارج کرنے کے لیے نہیں بلکہ داخل کرنے کے لیے یہ پچر لگا دی کہ زمین کی مخلوق میں سے ہو۔ آپ حضرات سمجھیں، یہ ہے دجل۔ ایسے لوگ دجال ہیں برزبان ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سردار دو عالم رحمت للعالمین۔ دیکھو آپ نے فرمایا کہ اس وقت زمین پہ جو بھی زندہ انسان ہے 100 سال بعد نہیں ہوگا۔ آسمان والے خود ہی نکل گئے۔ مرزا صاحب نے پچر کیا لگا دی کہ زمین کی مخلوقات میں سے ہو، وہ 100 برس کے بعد زندہ نہیں رہے گا۔ یہ کذب اور دجل ہے مرزا صاحب۔ اور ارض کی قید سے مطلب یہ ہے کہ آسمان کی مخلوقات اس سے باہر نکالی جائیں، لیکن ظاہر ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم آسمان کی مخلوقات میں سے نہیں۔ اب دیکھیں یہاں تک ایک نقطہ یہ بھی سمجھیں کہ مرزا صاحب خود اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ آسمان میں ہیں، یاد رکھیں یہ حوالہ جو ہے، بلکہ وہ زمین کی مخلوقات اور ما علی الارض میں داخل ہے۔ اتنی بات تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مرزا صاحب حضرت عیسیٰ کے آسمان پر ہونے کے اس وقت تک منکر نہیں ہے۔ ابھی حدیث کا ہم خود جواب دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ دونوں حدیثیں، ان کو آیت ما آتاکم الرسول سے ملا کر مرزا صاحب نے وفات عیسیٰ پہ استدلال کیا۔ اتنا بھودا استدلال ہے کہ جو آیت ما آتاکم الرسول ہے اس کا مضمون کچھ اور ہے۔ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ رسول اللہ جو بھی دیں وہ علم و حکمت ہے، وہ معرفت ہے، وہ نور ہے، لیکن یہ مرزا صاحب کے اضافے کو بھی یاد رکھیں، یہ بھی یاد رکھیں کہ انہوں نے اس کے ترجمے میں اضافہ کیا ہے۔ پھر آگے دیکھیں اس حدیث میں، پہلی حدیث میں کیا تھا؟ پہلی حدیث میں یہ تھا کہ آپ نے فرمایا میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال، مگر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ بہت تھوڑے ہوں گے جو اس سے بڑی عمر بھی پائیں گے۔ خود ہی مرزا صاحب کا کٹ ہو گیا اسی سے کہ خود ہی حدیث کہہ رہی ہے کہ بعض کی عمریں اس سے زیادہ بھی ہوں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انبیاء کی جنس سے ہیں، امتوں کی جنس سے نہیں ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ حضور کی دور میں حضور کی شریعت کی تعلیم پھیلانے آئیں گے، مگر یہ نہیں کہتے کہ وہ نبیوں میں سے نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ خلط ہے، اسے دجل کہتے ہیں۔ دیکھو کتنا دجل ہے۔ عیسیٰ نبی ہیں، نبی رہیں گے، آنے سے پہلے بھی نبی تھے، حضور سے پہلے انہیں نبوت ملی، اور جب اتریں گے نبوت ان سے چھنے گی نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں۔ تو وہ کس جن سے ہوئے؟ انبیاء سے۔ تو حضور اپنی امت کی عمریں بتا رہے ہیں،
اور یہ بھی یاد رکھیں اس بات کا مرزا صاحب کو بھی اعتراف ہے. کیوں؟ یہ دیکھیں مرزا صاحب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ مسیح ابن مریم اس امت کی شمار میں آ گئے، گنتی میں آ گئے. تو یہ خود اعتراف ہے کہ وہ اس امت میں سے اصل میں نہیں. اور یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کا حکم امتیوں کے لیے ہے جو رسول اللہ کی امتی ہیں، اور حضرت عیسیٰ از جنس انبیاء ہیں. دیکھ لیں. اور اگر یہ مان بھی لیں کہ وہ اب امتوں میں داخل ہو گئے ہیں تو پھر بھی حدیث میں ہے وَأَقَلُّهُم مَّن يُجَاوِزُ ذَلِكَ کہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کی عمر اس سے بھی لمبی ہوگی. تو مرزا صاحب کے اشکال کا جواب خود حدیث کے اندر ہے. لیکن بدقسمتی یہ کہ مرزا صاحب جو ہیں نہ قرآن پہ سوچتے ہیں نہ حدیث پہ سوچتے ہیں. جب ہم نے آیت کو پڑھا کہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ اللہ اور رسول اس فے میں اس کی تقسیم کو اس طرح کرنا ہے، پھر آگے جا کے اللہ فرما رہے ہیں کہ جو رسول دیں لے لو، جس سے معاذ کرنے منع رہو. تو اب اس کے اندر عیسیٰ کا کوئی تعلق نہیں. یہ آیت مسلمانوں کے لیے نافع ہے، قادیانیوں کے لیے. پھر یہ ہم کہتے ہیں کہ ما عام ہے، ٹھیک ہے، جو بھی عیسیٰ کے باب میں حضور دیں، علم و معرفت کے باب میں دیں، جو بھی تعلیمات حضور دیں قرآن کی تفسیر کے بارے میں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر ہمیں مال و متاع ملے یہ بھی ٹھیک ہے، اگر امت کو علم و معرفت ملے یہ بھی صحیح ہے کہ اسے تھام لو، یا حضور کی طرف سے اللہ کی شریعتوں کا بیان ملے تو یہ بھی ما میں شامل ہے. حضرت عیسیٰ کی رفع کا بیان ملا یہ بھی شامل ہے. حضرت عیسیٰ کے آسمان پہ رہنے کا بیان ملا یہ بھی شامل ہے ما کو. حضرت عیسیٰ کے اترنے کا بیان ملا یہ بھی شامل ہے، کیونکہ قرآن کی آیت کاری ہے جو بھی ملے. تو اب دیکھیں یہ آیت کا عموم جو ہے اور ما کا عموم امت کے لیے فائدے ہوا یا قادیانیت کے لیے؟ یقیناً امت کے لیے. پھر دوسری بات یہ ہے جو حدیث میں آیا کہ 60 سے 70 کے مابین، تو کس قدر کجر ابھی ہے مرزا صاحب کی کہ اس آیت سے وہ وفات مسیح ثابت کر رہے ہیں. اندازہ کریں. اولاً اسی حدیث میں ہے کہ میری امت کے بعد لوگوں کی عمریں اس سے زیادہ ہوں گی، بس. تو اس میں کیا اشکال رہا؟ عیسیٰ کی عمر 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال، جب بھی وہ اترے، جب بھی ان کی شادی ہو، جب بھی ان کی وفات ہو، جب بھی دفن ہو، تو اس میں کیا اشکال ہے؟ وہ اس حدیث میں ہی آ گئے کہ بعد ایسے بھی ہوں گے جن کی عمر اس سے زیادہ ہوں گی. اب 60-70 سال زندہ رکھنا کسی کو، یا 100-200 سال، 1000-2000 سال، اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ تو حدیث میں ہی اس کا جواب ہے. پھر حدیث میں امتی کی تصریح ہے، اعمار امتی، اور عیسیٰ علیہ السلام پہ یہ منطبق نہیں ہوتی، کیونکہ اصل میں وہ انبیاء کی جنس کے ایک فرد ہے، وہ مستقل نبی ہیں. نزول کے وقت بھی مشرف بے نبوت ہوں گے، صرف اس لیے کہ خاتم النبیین کا دور ہوگا تو انہی کی اتباع میں ہوگا. جیسے حضور نے فرمایا صحابہ کو کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو وہ میری اتباع کرتے، تو جب عیسیٰ اتریں گے تو وہ آپ ہی کی اتباع کریں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کہ میری امت کی 60-70 سال ہے، عیسیٰ کی وفات کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ میرا صاحب کہاں دور کی سوچی، میرا صاحب
کیا تعلق ہے اس قرآن کی آیت کا اور پھر اس حدیث کا عیسیٰ کی وفات کے ساتھ؟ آگے چلیے. پھر خود مرزا صاحب نے کہا کہ ان کا اس امت میں شمار ہو رہا ہے. تو یہ شمار کا لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ کیا ہے؟ اہل نبوت کی جنس سے ہیں، امت کے افراد میں سے، یا امت میں ان کا صرف شمار ہو رہا ہے، اصل میں وہ نبی ہیں. تو یہ مرزا صاحب کی عقل اور ان کا قیاس کہاں گیا؟ یہ تو سارا الٹا ان کے خلاف پڑ گیا، حدیث بھی اور آیت بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پہ قائم رہے گا جب عیسیٰ نازل ہوں گے علیہ السلام. اور امام مہدی، دیکھیں یہ بھی بات سمجھیں اور یاد رکھیں، اور ان کو کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں تو وہ آگے سے انکار کریں گے، عذر پیش کریں گے. کیوں؟ اب یہ سمجھیں، امامکم منکم، تمہارا امام تمہارے سے ہی ہو، یعنی امتی ہی تمہارا جو ہے، اس امت کا امام اس امت سے ہو. اب یہ عذر قبول اس وقت ہوگا جب عیسیٰ اصل میں اس امت سے نہیں ہے، ورنہ ان کا عذر قبول ہی نہ ہو. اس نقطے کو بھی آپ یاد رکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ عذر اس وقت درست ہوگا جب وہ اس امت سے نہ ہوں بلکہ نبیوں میں سے ہوں. یاد رکھیں، اسی لیے تو وہ کہیں گے مہدی کو کہ امامکم منکم، اس امت کی امامت اسی امت سے ہو، اور اس نماز کی امامت بھی وہ کرائے جو اس امت سے ہو، اور وہ خود پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. سمجھ لیا آپ نے؟ تو یہ عذر اس لیے ہوا کہ عیسیٰ مستقل نبی ہیں، نبی تھے، اور جب اتریں گے وہ مستقل نبی ہوں گے، مگر جناب رسول اللہ کے زمانے میں آنے کی وجہ سے وہ آپ کے پیروکار ہوں گے. اور یہ امر مرزا صاحب کے مسیح ہونے کے بھی بطلان کے لیے دلیل بن رہی ہے. کیوں؟ کہ جب وہ مسیح موعود خود اس امت سے خارج ہیں تو اس کا مثیل اس امت سے کیوں ہو؟ یہ بھی نقطہ یاد رکھیں آپ. جب حضرت مسیح نبی ہیں تو اس کا مثیل اس امت سے کیوں ہوگا؟ اس کا مثیل تو کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے، اور مرزا صاحب امت سے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور مثیل ہونا، مرزا صاحب نے جو دلیل پکڑی تھی کہ وہ ایلیا جیسے، ایلیا اوپر گئے، ان کی جگہ یحییٰ آئے اور یحییٰ ان کے مثیل بنے، ایسے ہی اس امت کے اندر بھی مثیل مسیح آئے گا. اللہ نے قرآن میں رد کر دیا لم نجعل لہ من قبل سمیہ، کہ یحییٰ کسی کے ہم مثل نہیں. اب ہم مثل دو وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے شبیہ ہوں. تو جب یحییٰ کا کوئی شبیہ نہیں، کوئی مثیل نہیں، تو وہ بھی کسی کا مثیل نہیں. اسی طرح جب عیسیٰ علیہ السلام یہ فرمائیں گے اور اتریں گے اور کہیں گے امت کو کہ تمہارا امام تم سے ہے، آپ ہی نماز پڑھائیں، اور ان کا یہ عذر قبول ہوگا، جو کس بات کی دلیل ہے کہ عیسیٰ اس امت سے نہیں، تو اس کا مثیل بھی اس امت سے نہیں ہوگا. مرزا قادیانی کب آیا؟ 100 برس پہلے. اس امت کے افراد میں سے تھا، وہ 52 سال تک اسی عقیدے پہ رہا. تو اس امت سے اس نبی کا مثیل کیسے آئے گا جو اس امت سے خود ہے ہی نہیں؟ یہ نقطہ بھی آپ حضرات یاد رکھیں. بہرحال
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کا یہ فرمانا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا کہ وہ مہد میں بھی اس نے باتیں کی تھیں اور سن کہولت بڑھاپے میں بھی باتیں کرے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو اب آپ دیکھیں آج 2023 میں ہم آج کیا تاریخ ہے بھائی؟ 2023 اور مہینہ ہے دسمبر کا، تاریخ ہے 4۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو 4 دسمبر 2023، اتنے سال تو گزر گئے نا، چونکہ عربی میں اس مہینے کو میلادی مہینہ کہتے ہیں۔ یاد رکھیں آپ بھی، کوئی سن انگریزی نہیں، نہ کوئی سن غیر اسلامی ہے، سارے سال اسلامی ہیں۔ ایک سن ہجرت ہے، ہجری ہے، جس کی آج کیا تاریخ ہے بھائی؟ ہجری سن کی آج 10 تاریخ ہے جمادی ثانیہ کی 1444، یہ بھی اسلامی ہے۔ دوسری آج 4 دسمبر 2023 ہے، یہ میلادی، یہ بھی اسلامی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو 2023 اور 4 دسمبر 12 مہینے یہ ہو گئے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ان کو آسمان سے ابھی اتارتا ہے تو وہ اس عمر میں پہنچ گئے کہ اس عمر میں کسی پہنچنے والے انسان نے بات نہیں کی۔ تو یہ نقطہ بھی یاد رکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اس آیت کی تفسیر ہے کہ اس نے جس طرح مہد میں ماں کی گود میں باتیں کی، ایسے ہی وہ کال میں بھی بات کرے گا، کہولت میں اترے گا۔ مثلا 2024، 2025، 2026، 3000، اب دیکھیں کتنی عمر ہوگی۔ اس عمر کا کوئی انسان آج تک اس نے باتیں نہیں کی۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے میں انگلینڈ میں تھا، کسی مسجد میں بیان ہو رہا تھا اور اسی آیت کی تفسیر میں کر رہا تھا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، کہ عیسیٰ ماں کی گود میں بھی اور کہولت میں بھی۔ تو میں نے پوچھا بھائی آج کیا سن میلادی ہے؟ اب لوگوں نے کہا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہی جیسے تم انگریزی کہتے ہو۔ انہوں نے کہا جی یہ مسجد ہے، یہ تو یہاں نہیں ہم نے لگایا۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ 2017 کی بات ہے، مجھے تھوڑا سا یاد ہے، ہیتھرو کے قریب ایک مسجد میں میرا بیان تھا۔ اب بات سمجھیں اور یاد رکھیں، میں نے کہا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 10 سال بعد آ جائیں 2026 میں، کتنی عمر ہوگی جی؟ 2026، تو 2026 سال کا کوئی بوڑھا بات کرتا ہے؟ اللہ کے طویل عمر پانے والے نبی نوح ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 1000 سے 50 کم وہ زندہ رہے۔ اب پھر ان کی وہ بھی 950، مگر عیسیٰ جب آئیں گے تو ابھی 2017 ہے اس وقت۔ یہ دیکھیں اتنی عمر کا کوئی آدمی بولتا ہو کہا جی نہیں۔ میں آج کہتا ہوں 2023 میں 22 میں ہم 2022، آج 4 دسمبر ہے، اور یہ میلادی سن بھی اسلامی ہی ہے۔ حضرت عیسیٰ مسلمانوں کے نبی ہیں، سب انبیاء کا دین اسلام ہے۔ بہرحال اس سے شاید یہ ہے کہ اتنی لمبی عمر میں اتر کر بات کرنا، دعوت دینا، یہ اس آیت کی تفسیر ہے کہ عیسیٰ کی خوبیوں میں سے یہ ہے، اے مریم کو اللہ نے کہا کہ تیرا بیٹا اس شان والا ہوگا جو کہ لوگوں سے ماں کی گود میں بھی باتیں کرے گا اور کہولت میں بھی باتیں کرے گا۔ تو اب میری گزارش یہ ہے کہ اب آپ خود دیکھ لیں کہ اللہ ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، اور مرزا صاحب ان کو ان کی اجل سے پہلے ہی مار چکے ہیں، اور خود بھی مر چکے ہیں، خود بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور ہمارے ان اشکالات کا جواب اب قادیانی مربی ہی دیں گے۔ کوشش کریں وہ
کہ ہماری ان اشکالات کا جواب دیں اگر ان میں ہمت ہے، اور ہمت انشاءاللہ نہیں ہوگی، بلکہ ہماری دعا ہے کہ وہ اس ہماری دعوت کو قبول کریں اور اس حق کو تسلیم کریں۔ پھر آگے یہ دیکھیں، اسی حدیث کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ بعض ایسے بھی ہوں گے جن کی عمر اس سے بڑھ جائے گی، اور اگر عیسیٰ کی عمر 2500 ہزار سال ہو جائے تو اس پہ کیا اشکال ہے؟ تو یہ جو حدیث ہے جس سے مرزا صاحب عیسیٰ کو مار رہے ہیں، فوت شدہ بتا رہے ہیں، یہ تو ان کی طویل العمری کے خلاف نہیں جا رہی، کیونکہ اسی کے اندر حضور فرما رہے ہیں کہ کچھ کی عمریں اس سے لمبی بھی ہوں گی، اور عیسیٰ کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگوں سے سن کہولت میں بات کرے گا۔ تو یہ حدیث مذکور اکثر حضرت عیسیٰ کے ذکر سے خالی ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ ایک طرف ایسا کلام ہے جس میں ایک شخص کا نام ہے، منطوق جسے آپ کہتے ہیں، وہ زیادہ قوی ہے، یا دوسری طرف اشاروں کے نام اور قیاس سے ثابت کریں تو حضور کا ارشاد ہے کہ واللہ، اللہ کی قسم وہ اتریں گے۔ اب یہ بات پکی ہے، یا مرزا صاحب اپنے خام خیالی اور غلط قیاس سے یہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اس امت سے ہیں، اس لیے امت والے 100 سال بعد مر جائیں گے، عیسیٰ بھی مر گئے۔ وہ اللہ کے بندو، ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں موجود ہے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اترنے کی بات پر قسم کھا رہے ہیں، تو اب یہ بات حجت ہوگی یا مرزا صاحب کی یہ قیاس؟ انا للہ و انا الیہ۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کا یہ فرمانا، ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو بات تمہیں رسول دیں وہ لے لو۔ تو اس بات میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم امتیوں کو رسول اللہ نے یہ دیا کہ عیسیٰ زندہ ہیں، ہمیں یہ دیا کہ ان کی وفات نہیں ہوئی، ہمیں یہ دیا قرآن نے کہ عیسیٰ کو اللہ نے رفع فرما لیا، ہمیں یہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہیں، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، کہ عیسیٰ علامات قیامت ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ یہ بات ہمارے لیے حجت ہے یا مرزا صاحب کا یہ قیاس؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہاں خدا اور رسول کا صریح کلام اور کہاں مرزا صاحب کا یہ خام خیالی اور غلط قیاس جس کا نہ قرآن سے تعلق نہ احادیث کی نص سے تعلق؟ بلکہ ہماری درخواست یہ ہے کہ یہ جو 19ویں آیت کی ذیل میں ہم نے بعض امور کو برائے نصیحت پیش کیا ہے قادیانیت پر، وہ اللہ کے لیے اسے قبول کریں، کیونکہ حق ہی اس لائق ہے کہ اسے قبول کیا جائے اور اپنی دنیا کو بھی سنواریں اور آخرت کو بھی سنواریں۔ اور واقعی پھر اس آیت کی تطبیق پہ صحیح عمل ہوگا کہ ہم نے اس لیے حق کو قبول کیا کہ ہمیں جناب رسول اللہ کی حدیث سے یہ سب کچھ ملا اور ہم نے اسے تھام لیا، اور اس کے برخلاف اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو رسول اللہ کی اطاعت میں آ جائیں اور مرزا صاحب سے اپنی نسبت کو کاٹ لیں، اسی میں آپ کی کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔